السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی ولاگز۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جوڑوں کی طرز پر پیدا کیا، یعنی ہر چیز کا جوڑا بنایا۔ نہ صرف انسان بلکہ ہر ذی روح کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار سکے، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خیالات منتقل کر سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہے کہ اس نے صرف جوڑوں کی ہی ضرورتیں پوری کی، بلکہ اس نے انسان کو انسان کے ساتھ جوڑ دیا اور ایسا نظام بنایا کہ ایک انسان دوسرے انسان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان نے زمین پر آنے کے بعد، یعنی جب اسے یہاں اتارا گیا تو پھر گروہوں کی شکل میں رہنا شروع کیا تاکہ ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھ سکے، ایک دوسرے کے کام آ سکے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہو سکے۔ معاملہ کچھ اور آگے بڑھا، یعنی انسان نے شعور کی کچھ اور منازل طے کی تو اس نے گروہوں کو بستیوں کی شکل دے دی۔ اس نے جھونپڑیاں بنائی، گھر بنائے اور پھر وہ بستیاں آباد ہونے لگ گئیں جہاں بازار بھی تھے، ان کی ضروریات زندگی کی اشیاء بھی ملتی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے بھی تھے اور اس طرح زندگی کا پہیہ چلتا رہا۔ یعنی بستیاں آباد کرنے کا سلسلہ انسان نے اپنی شعور کی ابتدائی مراحل میں ہی طے کر لیا تھا۔ میں جس جگہ موجود ہوں یہ بستی بھی اسی طرح وسائی گئی تھی۔ دریائے سندھ سے کچھ 40-50 کلومیٹر جنوب کی طرف یعنی بائیں کنارے پر 1751 عیسوی میں ایک شہر آباد کیا گیا جس کا نام نوشہرہ رکھا گیا۔ اس زمانے میں مغلیہ دور حکومت تھا، لہٰذا نوشہرہ نام کا یہ قصبہ مغلیہ سلطنت کا حصہ بنا ملتان صوبے کے توسط سے، کیونکہ اس وقت ملتان صوبہ ہوا کرتا تھا۔ یہ نوشہرہ نام چلتا رہا، لیکن جب انگریز یہاں آئے، انگریز قابض ہوئے اور انہوں نے ریلوے لائن بچھانی شروع کی 1879 عیسوی میں، تو چونکہ ایک نوشہرہ نام کا قصبہ موجود ہے خیبر پختونخوا میں، جو اس زمانے میں سرحد کا علاقہ ہوتا تھا، یہ افغانہ کہلاتا تھا، اور ایک نوشہرہ نام کا شہر یہ تھا، لہٰذا انگریزوں کو ضرورت پڑی کہ کسی ایک شہر کا نام تبدیل کیا جائے۔ ممکنہ طور پر پختون اس بات پر راضی نہیں ہوئے کہ ان کے شہر کا نام بدلا جائے، لہٰذا انہوں نے اس نوشہرہ کے نام بدلنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اس زمانے میں چونکہ ریاست بہاولپور موجود تھی، لہٰذا انہوں نے نواب صادق محمد خان چہارم سے درخواست کی کہ اس شہر کا نام تبدیل کر دیا جائے۔ نواب صادق محمد خان چہارم نے 1881 عیسوی میں نوشہرہ کا نام تبدیل کر کے اپنے بیٹے صاحبزادہ رحیم یار خان کے نام پر اس شہر کا نام رحیم یار خان رکھا، اور میں آج موجود ہوں رحیم یار خان ریلوے اسٹیشن پر۔ آپ کو شہر دکھاتا ہوں، شہر کی جو خوبصورت جگہ ہے وہ دکھاتا ہوں، جو اس کے معاملات، مسائل، اس کی تاریخ وہ بتاتا ہوں۔ درمیان میں ایک ٹرین بھی آ گئی ہے، پہلے آپ کو ٹرین کی رخصتی کا منظر دکھاتا ہوں۔ 28 ڈاؤن یہاں سے رکی ہے آ کر اور وہ روانہ ہو رہی ہے، پہلے وہ دکھاتا ہوں اور پھر آپ کو شہر لے چلتا ہوں تاکہ آپ کو اس شہر کی خوبصورتی کے بارے میں بتائیں۔
چند باتیں اپنے ناظرین سے. ولاگنگ میرے نزدیک ایک مشن ہے. میں چاہتا ہوں کہ نئی نسل کو ماضی کے اس ورثے سے روشناس کراؤں جو آہستہ آہستہ اپنا وجود کھو رہا ہے. میری درخواست ہے کہ اس میں میرا ساتھ دیجیے. میں نے اپنے ولاگ کی ڈسکرپشن میں اور اس کے پہلے کامنٹ میں اپنا ایزی پیسہ اور اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر دیا ہے تاکہ وہ ناظرین جو اس مشن میں میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں میری مالی اعانت کریں. ولاگنگ کے لیے مجھے بہت دور دور سفر کرنا پڑتا ہے, وہاں کے اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم سید ہو کر مانگتے ہو, تم چندہ مانگ رہے ہو, خیرات مانگ رہے ہو. ایسا کچھ نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مشن جو میں لے کر چلا ہوں یہ مشن اسی طرح جاری و ساری رہے. جب تک میرے دم میں دم ہے میں وہ چیزیں اپنے لوگوں کو, آپ کو, سب کو دکھاتا رہوں جو آہستہ آہستہ مٹتی جا رہی ہیں. اس سے پہلے کہ یہ ورثہ ختم ہو جائے میں چاہتا ہوں کہ اسے نئے لوگوں تک, ان لوگوں تک پہنچاؤں جنہوں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی. لہذا میں درخواست کروں گا کہ اس میں یہ سمجھ کر میری مالی اعانت کریں کہ آپ ایک مشن میں, ایک ایسے مشن میں جو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے بارے میں ہے, اس میں میرا ساتھ دیجیے. آپ کا بہت شکریہ. میرے ساتھ ہیں غلام حسن ماہر, رحیم یار خان کے بہت مشہور اور معروف میڈیا جرنلسٹ ہیں. ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ رحیم یار خان کے بارے میں مجھے بتائیں, اس کی تاریخ کے بارے میں, اس کی ترقی کے بارے میں, اس کی خوبصورتی کے بارے میں. کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے چند خوبصورت ترین شہروں میں سے ایک ہے. تو حضرت صاحب پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ رحیم یار خان کا اس وقت کیا اسٹیٹس ہے؟ دیکھیے, رحیم یار خان دریائے سندھ کے کناروں پر آباد انتہائی سرسبز و شاداب ضلع ہے, اور اس کے ایک طرف جو ہے بہتا دریا ہے, دریائے سندھ جس کو کہا جاتا ہے, جس میں ستلج, چناب, راوی, جہلم, تونسا یہ سب کے سب اس دریائے سندھ میں آ کر مل جاتے ہیں رحیم یار خان کے مقام پر. اور ایک طرف اس کے جو ہے وسیع و عریض ایک تپتا ہوا صحرا ہے جسے صحرائے چولستان کہا جاتا ہے, اور وہ ایک طرف اس کو ہندوستان کو وہ ٹچ کرتا ہے, جیسلمیر کے علاقے کو, اور اسی پر بارڈر پر یہ رحیم یار خان ہے جس کے ہم شہر میں اس وقت موجود ہیں. رحیم یار خان صنعتی لحاظ سے بہت جو ہے انڈسٹریل اسٹیٹ مانا جاتا ہے, کیونکہ یہ واحد ضلع ہے جس میں 180 سے اوپر کوئی فلور ملز ہیں, کاٹن اینڈ جنرل ملز ہیں. اس کے علاوہ 7 سے زائد اس میں شوگر ملز ہیں, اس میں کھاد کی فیکٹریاں ہیں جس میں سونا یوریا ہے, اینگرو ہے, فاطمہ فرٹیلائزر ہے, فوجی فرٹیلائزر ہے. اسی طرح اس میں یونیلیور پاکستان بھی اس رحیم یار خان میں ہے. تو یہ معاشی لحاظ سے پاکستان کے قومی خزانے کا پیٹ بھرنے والا ایک بہت ہی قابل اعتماد اور یہ بہت اہم اپنی اہمیت کا حامل ہے یہ ضلع رحیم یار خان. اس کی جو کل آبادی ہے وہ تقریباً کوئی 60 لاکھ, آخری مردم شماری کے مطابق 60 لاکھ کی اس کی پاپولیشن ہے. یہ راؤنڈ اباؤٹ کوئی 180 کلومیٹر کے راؤنڈ میں یہ جو ہے یہ شہر پھیلا ہوا ہے, کیونکہ یہ جو بہاولپور ہمارا ڈویژن ہے اس کے جو شروعات ہوتی ہے اس کی ترنڈا محمد پناہ سے یہ کوٹ سبزل سندھ اور پنجاب بارڈر تک پہنچتا ہے, کیونکہ یہ ایک طرف سے پنجاب کا سندھ سے اگر آئیں تو گیٹ وے ہے, اور اگر پنجاب سے سندھ جائیں گے تو یہ پنجاب کی آخری سرحد ہے, پنجاب کا آخری ضلع ہے. جغرافیائی حساب سے یہ رحیم یار خان اپنی مثال آپ ہے, کیونکہ اس میں چولستان کے تاریخی قلعے ہیں, جامع مسجد ریس محمد الغازی یعنی بھنگ مسجد جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے. اس کے علاوہ افسانوی داستان کی جو رومانوی داستان کی مالک ہے سسی پنو, اس کا جو مجوزہ ہے وہ رحیم یار خان کے علاقے بھٹاوان میں ہے. اسی طرح احمد پور لمہ ہے, جس طرح احمد پور شرکیہ ہوتا تھا اسٹیٹ بہاولپور کا, اسی طرح احمد پور لمہ میں اس کا اختتام ہوتا تھا. وہاں پر بھی قلعے ہیں. ایک قلعہ جو ہے ہمارے بارڈر پر ہے جس کو اسلام گڑھ کہا جاتا ہے, ایک طرف قلعہ خیر گڑھ ہے. یہ ضلع ایک اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ خوبصورت اور اہمیت کا حامل ہے کہ جو ابو ظبی
جو امارات متحدہ عرب امارات کے شہزادے ہیں، ولی عہد ہیں، صدر ہیں، وہ ان کا یہ دوسرا گھر مانا جاتا ہے، کیونکہ ان کا اپنا دوسرا گھر ابو ظبی محل وہ صحرائے چولستان کے ایک بالکل کنارے پر رحیم یار خان کے اندر ہی واقع ہے، اس میں بھی انہوں نے اپنا ایئرپورٹ بنا رکھا ہے۔ رحیم یار خان کو جو پہلے سے ایئرپورٹ بنا کر دیا گیا تھا اس کا نام شیخ زید انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، وہ بھی رحیم یار خان میں۔ اسی طرح شیخ زید بن سلطان نے صحت کی سہولیات کو دیکھتے ہوئے اس دور میں ایک بہت بڑا ہاسپٹل دیا تھا جس کو شیخ زید بن سلطان شیخ زید میڈیکل کالج اور ہاسپٹل کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر صحت کی سہولیات بہت زیادہ ہیں، تعلیم کی بہت اچھی سہولیات ہیں، اور آپ یہ کہہ لیں کہ اگر آپ سندھ سے پنجاب کو کمپیئر کریں تو یہ ضلع پنجاب کے ضلعوں میں سب سے خوبصورت بھی ہے، نعمتوں کے حساب سے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور یہ کسی جنت سے کم نہیں ہے الحمدللہ۔ رحیم یار خان شہر کے بارے میں مجھے بتائیے کہ یہاں بنیادی ترقی آپ نے ہوتے ہوئے دیکھی، کیونکہ آپ پچھلے 1 دہائی سے زیادہ میڈیا سے وابستہ ہیں اور آپ نے بہت کچھ بدلتے دیکھا ہوگا۔ میں آپ کو اپنی ہی کیریئر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ رحیم یار خان جو ہے اس میں بہت سارا سہولیات کا، بہت سارے بیسک رائٹس کا فقدان تھا یہاں پر، لیکن جیسے جیسے حکومتیں بدلتی گئیں، وقت بدلتا گیا، تو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ یہ پنجاب کا حصہ ہے، تو اسی حساب سے اس کو جو ہے بہت ساری فیسلیٹیشن ملی ہے، جو یہ اتنا زرخیز اور اتنا انڈسٹریل سٹیٹ ہے کہ معاشی حساب سے کہ جو افسر ایک بار یہاں ٹرانسفر ہو کے آتا ہے، پہلے وہ کہتا ہے کہ میں شاید ٹیل پہ جا رہا ہوں، کسی جنگل پہ جا رہا ہوں، لیکن جب وہ جہاں سے جا رہا ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں میں جو ہے وہ آنسو آ جاتے ہیں کہ میں یہاں سے کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیونکہ وہ اتنی محبتیں اور اتنے جو ہے وہ مال و متاع سمیٹ کر یہاں سے جاتا ہے۔ تو یہ اس حساب سے بھی اس میں ترقی کرپشن کا ہوتا ہے یا نہیں، کرپشن کے حساب سے بھی کہہ لیں، لوگوں کی محبتوں کے حساب سے کہہ لیں، ہاں جی، محبتوں کے حساب سے۔ اچھا، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شہر ملٹی کلچرل سٹی ہے کیونکہ بارڈر کا ایریا ہے یہ؟ بالکل، یہ بارڈر کا بھی ایریا ہے، ایک طرف اس میں چولستان کی ثقافت ہے، دوسری طرف ہماری وادی سندھ کی تہذیب ہے، جس میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ مشہور قلعے ہیں، جس میں ایک پٹن منارہ ہے، وہ ہماری یہ جو وادی سندھ کی تہذیب ہے، ہڑپا اور موہنجو دھڑو، وہاں سے اس سے وہ ملتا جلتا ہے، انہی سے اس کی تہذیب بنتی ہے، اور اسی کو لے کر جو تہذیب ہے وہ ہماری یہاں پر کلچر بھی ہمارے سندھ سے ملتے جلتے ہیں، پہناوے، ہماری جو تاریخی ورثے ہیں، ہمارے جو ثقافت ہے وہ سندھ سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے، تو اس حساب سے یہ ضلع اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ اچھا، مسائل ہر شہر میں ہوتے ہیں، یقیناً یہاں بھی ہوں گے، یہاں کا کوئی سب سے بڑا مسئلہ یا کوئی 3 بڑے مسئلے مجھے بتائیے۔ یہاں پر سب سے جو بڑا مسئلہ ہے، یہ رحیم یار خان جو ضلع ہے یہ صرف ایک ضلع نہیں ہے، یہ 2 ضلع ہیں، کیونکہ ایک ضلع رحیم یار خان ہے اور دوسرا جو ضلع ہے وہ ضلع کچا ہے، جس کو کچے کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ کچے کے بارے میں آپ کو پہلے اس کے ڈائنامک سمجھا دوں کہ کچا ریورائن بیلٹ کو کہتے ہیں، دریائے سندھ کے جو جزیروں میں خطہ ہوتا ہے اس کو کچا کہا جاتا ہے، جہاں پر آپ یہ کہہ لیں کہ اپروچ نہیں ہے، سڑک نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، اسپتال نہیں ہے، صحت کی سہولیات نہیں ہے، انسانی جو ایک سٹرکچر ہے وہاں پر زندگی گزارنے کا وہ وہاں پر نہیں ہے، اسی لیے وہاں پر جو ہے بدامنی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، بندوق کا کلچر ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک بدامنی کی صورتحال ہے اس خطے میں، جس کے خلاف اب جو ہے وہ ہماری ریاست وہ آہنی ہاتھوں سے نمٹ رہی ہے، اور ان کو جو ہے وہ قانون کے سامنے اپنے آپ کو وہ لوگ پیش کر کے قومی دھارے میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا جو اسٹیٹ نے حل کیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں پر قیام امن تک یہ ان کا مشن جاری رہے گا۔ دوسرا مسئلہ جو ہے، مسئلے ہر جگہ ہی ہوتے ہیں تقریباً، یہاں پر ڈیولپمنٹ کا فقدان نہیں ہے، بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ایک آج سے تقریباً 10 برس قبل بنایا جانے والا میگا سیوریج،
मेगा सेवरेज एक ऐसा मंसूबा है जिसको आप पूरी दुनिया में अगर उसकी इंजीनियरिंग और साइंस देखें तो पानी जो है वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है, लेकिन रहीम यार खान में एक बहुत बड़ा अजूबा आप कह लें दुनिया का कि यहाँ से पानी ऊपर की तरफ डिज़ाइन किया गया है कि जितना पानी शहर से जाएगा उसका ड्रेनेज है वो ऊपर की तरफ है, वो तकरीबन 100 फुट 200 फुट ऊंचाई की तरफ बनाया गया है। तो उसकी वजह से पंपिंग चलाने पड़ते हैं, पंपिंग स्टेशन चलते हैं, मोटरें चलती हैं, और जब वो नहीं चलती तो जो पानी हम ड्रेन करते हैं वो खुद ब खुद ही गटरों से उबल कर हमारी गलियों में, घरों में, बाज़ारों में बहुत ही बुरी सूरत हाल लेके वो होता है। तो ये मेगा सेवरेज जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, उसकी कोलैप्स कर जाने की वजह से, उसके ख़राब होने की वजह से हमारे जो सिस्टम में ये मेगा सेवरेज की वजह से हमारा जो सेवरेज का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसी की वजह से आर्सेनिक आ गया पानी में कुछ परसेंट, और उसकी वजह से बीमारियां जन्म ले रही हैं जिससे सैकड़ों लोग काला यरकान, हेपाटाइटिस और इस किस्म की अमराज में मुब्तला होकर सालाना सैकड़ों की तादाद में उनकी अमवात रिपोर्ट हुई है। शहर की खूबसूरती में क्या कौन कौन से पार्क या जगह शामिल हैं? देखिए, शहर की खूबसूरती में सबसे पहले एक आज से कोई 40-50 बरस कबल बनाया जाने वाला सिटी पार्क है जिसमें शहर व तफरीक है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं हमारी, वहाँ पर गवर्नमेंट ने अच्छे अच्छे पार्क्स बना रखे हैं बड़े खूबसूरत से छोटे छोटे, जहाँ पर सोसाइटी के लोग अपनी वहाँ पर वॉक वगैरह करते हैं, और वो छोटे छोटे पार्क्स उन्हीं सोसाइटी में रिवाज बनाया हुआ कि वहीं पे ही हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास घूमने फिरने के लिए एक अड्डा खानपुर के करीब एक बहुत अच्छा पार्क बनाया है, ये सिटी पार्क है। इसके अलावा हमारे पास गठबैरी झील है जो वसी और रीज़ सहराए चोलिस्तान के दरमियान में नमूदार हुई है हाल ही में कुछ बरस पहले, वो बहुत बड़ी तफरीह गाह है। इसी तरह हमारे पास तारीखी मस्जिद जामिया मस्जिद भोंग शरीफ है जो कि अपनी मिसाल आप है, और वो इस्लामी फ़न तामीर का एक लाजवाल शाहकार है। अगर उसको 8वां 9वां अजूबा कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। और कोई मसला जो रहीम यार खान में अब तक हल ना हो सका हो मुख्तसर अल्फाज में? रहीम यार खान में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा मसला नहीं है। छोटी छोटी डकैतियाँ, चोरियाँ, ये सेवरेज के मसाइल, मेट्रोपॉलिटन इशू, ये जो म्यूनसिपल इश्यूज़ होते हैं, सिविक इश्यूज़ हैं, ये हर जगह चलते रहते हैं। वो तो न्यूयॉर्क में भी हैं, वो आपको कनाडा में मिलेंगे, आपको लंदन में भी मिलेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सरकार, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें वक्त दिया। रहीम यार खान के जो हमारे जो मामलात है वो हमने गुलाम हसन महार साहब से जाने, और अब चलते हैं उस घंटाघर की तरफ जो आज भी बचता है। मैं ऐसी जगह मौजूद हूँ इस वक्त जहाँ आपको टन टन की आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। ये वो घंटाघर है जो शायद पाकिस्तान का वाहिद घंटाघर है जो आज भी बचता है, लेकिन ये 1992 में बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया था, ख़त्म हो गया था, और इसका घंटा भी खामोश हो गया और ख़राब हो गया, फिर ये बजना बंद हो गया। लेकिन मुझे पता ये चला है कि जो नए डिप्टी कमिश्नर साहब आए हैं, हमारे जो अपना हसन महार साहब हैं, ये गए, उन्होंने कहा कि जी हमारा ये मसला हल करें, हम ये चाहते हैं कि एक बार फिर वो पुरानी यादें ताज़ा हों जब लोग वक्त देखने के लिए इस घंटे के बजने का इंतज़ार किया करते थे। लिहाजा उन्होंने इस पर ख़र्चा किया। कहते हैं कि कराची से इसके कारीगर आए और उन्होंने आकर इस घंटाघर को ठीक किया, और अब फिर ये दिन के 24 घंटे रहीम यार खान के रहने वालों को वक्त बताता है। ये रिवाज अंग्रेज़ों ने डाला था, क्योंकि उस ज़माने में घड़ियाँ इतनी आम नहीं थी, जेबी घड़ियाँ हुआ करती थी और बहुत महंगी होती थी, और कहते ये हैं कि जो बहुत अमीर लोग थे वो घड़ी के मुतहम्मिल हो सकते थे, यानी वक्त भी अमीरों का गुलाम था। और गरीब आदमी जो है वो इसी बात पर इन्हिसार करता था कि सूरज के पहर गिनकर वो बताता था जी कि अब दोपहर हो गई है, अब दोपहर हो गई है, शाम होने वाली है, रात हो गई है। रात होती तो फिर सितारों से वक्त पता किया जाता था। अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान में आए और मलिका विक्टोरिया की गोल्डन जुबली मनाई गई, उस वक्त फिर मुख्तलिफ शहरों में घंटाघर नस्ब किए गए। पंजाब के बहुत से शहर ऐसे थे, सिंध के शहर, हत्ता के हिंदुस्तान के बहुत से शहरों में घंटाघर नस्ब किए गए, और वो घंटा बजाते थे और लोगों को पता चलता था कि वक्त क्या है। जो नए शहर उन्होंने बनाए अंग्रेज़ों ने, यानी उनकी नए सिरे से मनसूबाबंदी की, जैसे फैसलाबाद है, सक्खर है, कराची है, लाहौर है, इन तमाम शहरों में
اسی طرح کے بڑے بڑے گھنٹہ گھر نصب کیے گئے جو لوگوں کو وقت بتاتے تھے، لہذا ان کی جان چھوٹی اس بات سے کہ وہ سورج پر نظر جما کر بیٹھے کہ دیکھیں کب جو ہے وہ کتنا ڈھل گیا ہے اور کیا وقت ہوا ہے۔ رحیم یار خان کا گھنٹہ گھر انگریزوں نے تو نہیں بنایا، لیکن ان کی تعمیرات کا تسلسل ضرور ہے۔ 1951 میں جب رحیم یار خان کے ٹاؤن ہال کی بنیاد رکھی گئی تو شاید انگریز دور کی تقلید میں اس میں بھی ایک کلاک ٹاور بنایا گیا جو کم و بیش اگلی نصف صدی تک لوگوں کو وقت بتاتا رہا۔ یہ کلاک ٹاور برطانیہ کے ایک شہر شیفلڈ، وہاں جو کلاک ٹاور بنا ہوا ہے اس کی بیان ہی نقل ہے۔ 27 دسمبر 2007 کو سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ہونے والے جو فساد تھے اس میں ٹاؤن ہال اور کلاک ٹاور کو آگ لگا دی گئی، حالانکہ کلاک ٹاور 1992 سے خاموش پڑا تھا۔ لیکن پھر اس کے بعد ایک طویل سلسلہ رہا، طویل عرصہ رہا جس دوران کچھ نہیں ہو سکا، اور یہ ٹاؤن ہال کی تو درمیان میں مرمت کر دی گئی تھی لیکن کلاک ٹاور اسی طرح خاموش تھا۔ دسمبر 2025 میں یوں کہہ لیں اگر 2007 سے لگائیں تو پھر 18 سال بنتے ہیں، اور 1992 سے اگر لگائیں تو پھر 34 سال بنتے ہیں۔ مطلب اتنے طویل عرصے کی خاموشی کے بعد یہ دوبارہ بجنے لگا اور اب یہ 24 گھنٹے وقت بتاتا ہے۔ رحیم یار خان آ کر بہرحال یہ یاد تازہ ہوئی انگریز دور کی۔ میں یہ تو نہیں کہتا جی انگریز دور واپس آئے، لیکن بہرحال جو لوگ شہر سے باہر ہیں، اب تو موبائلوں میں گھڑیاں آ گئی، ضرورت ہی نہیں ہے۔ لوگ اگر رسٹ واچ پہنتے ہیں یا ان کے پاس مہنگی سے مہنگی گھڑیاں اگر موجود ہیں تو وہ فیشن کے لیے پہنتے ہیں، وقت دیکھنے کے لیے نہیں پہنتے۔ وقت تو آپ موبائل نکالیں تو اس کے اوپر آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس بات کا مزہ ہی کچھ اور ہے کہ آپ سڑک پر چلتے جا رہے ہیں، کسی کام سے جا رہے ہیں اور اچانک پیچھے سے گھنٹے کی آواز آپ کو سنائی دے تو آپ کو پتہ چلے کہ 4 بج گئے ہیں یا شام کے 5 ہو گئے ہیں۔ تو رحیم یار خان آ کر خوشی ہوئی، اچھا لگا، ماضی کی یادیں تازہ ہوئیں اور پتہ چلا کہ اس وقت جب گھنٹہ بجتا تھا تو اس کی آواز کیسے سنائی دیتی تھی۔ میں نے کوشش کی ہے کہ شروع میں جو 1-2 اس کی گھنٹیاں بجی ہیں اس وقت شام کے 4 بجے ہیں اور سورج جو ہے وہ ڈھل رہا ہے، تو مجھے بن دیکھے یعنی موبائل نکالے بغیر مجھے پتہ چل گیا کہ کیا وقت ہوا ہے۔ اللہ کرے یہ گھنٹے اسی طرح بجتے رہیں، وقت اسی طرح گزرتا رہے، یہ شہر خوش رہیں، یہاں کے رہنے والے سلامت رہیں اور یہ شہر سدا آباد اور شاد رہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔